بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے معبود، مجھے اس روز اپنی خوشنودی سے قریب تر فرما اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے اپنی آیات کے قراءت کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ ناظرین، اس دعا کی تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس دعا پر ہم غور فرمائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں بندہ اپنے پروردگار سے 3 اہم چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ خدایا، مجھے اس دن اپنی خوشنودی سے قریب فرما اور اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے اپنی آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، سب سے پہلی دعا جو بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہے وہ خدا کی رضا اور خوشنودی کو طلب کر رہا ہے کہ خدایا مجھے اپنی خوشنودی اور رضا سے قریب فرما۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مسلسل خلوص کے ساتھ کوشش کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کسی کو مقام رضا اور خوشنودی پروردگار حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کوشش، یہ جد و جہد اس حد تک جاری کرنی پڑتی ہے کہ پھر خود خدا بندے کو آواز دے کر کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا عمل اسی مقام رضا کی آشکار تجلی نظر آتا ہے کہ لمحہ بلمحہ بڑھتے مصائب و آلام کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر صرف اور صرف خدا کی یاد اور مناجات کا نذرانہ تھا، جبکہ آپ کا پورا کنبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر بس ایک ہی کلمہ تھا، الہی تیری رضا میں راضی ہوں، اور یہی مقام رضا ہے۔ اور اس دعا میں بھی ہم خدا سے اسی مقام کو پانے کی التجا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا عمل اگر ہم دیکھیں تو 2 حصوں پر مشتمل نظر آتا ہے۔ وہ اعمال جو ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں جیسے ہمارے نیک اعمال، اور وہ اعمال جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں جیسے ہمارے برے اعمال۔ اس دعا میں ہم پہلے والے اعمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پروردگارہ، ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر روزے دار کی یہی دلی خواہش ہے کہ وہ اس مقام رضا کو حاصل کر لے، لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو صاحب ایمان ہونا بھی پڑتا ہے۔ اس مقام رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مومن ہونا ضروری ہے۔ اور مومن کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو نماز خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرے وہ مومن ہے، جو لغو و بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے وہ مومن ہے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرے وہ مومن ہے، جو امانت میں خیانت نہ کرے وہ مومن ہے، جو نماز کا پابند ہو وہ مومن ہے۔ بس جس میں یہ صفات ہوں گی وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہی اس مقام رضا تک پہنچ سکتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مقام رضا تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے اپنے بندے سے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس پر راضی ہو۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ تم اپنے رب سے راضی ہو یا نہیں، یعنی اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو یا نہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں خدا کی بارگاہ میں نالا کنا ہوتے ہیں کہ میں ہی کیوں مریض، مجھے ہی کیوں فقر و تنگدستی میں مبتلا کیا، یعنی ہر چیز میں انہیں خدا کی بارگاہ میں شکوہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے گویا کہ وہ خدا سے راضی نہیں ہے، اور جس سے بندہ راضی نہ ہو پھر خدا اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز ہم خدا کی رضا کو طلب کر رہے ہیں۔ دوسری چیز وَجَنِّبْنِی فِیہِ مِن سَخَطِکَ وَنَقِمَاتِکَ، خدایا مجھے اپنے غضب اور ناراضگی سے دور فرما۔ ناظرین، خدا کس چیز سے غضبناک ہوتا ہے؟ کہا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے، جو صلہ رحم انجام نہیں دیتا خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے، جو نماز کو جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھتا ہے خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ بس کوشش یہ کیجئے کہ ہم ان تمام اعمال کو انجام نہ دیں جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا تقاضا بندہ کر رہا ہے وَوَفِّقْنِی فِیہِ لِقِرَاءَةِ آیاتِکَ،
کہ خدایا مجھے اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان ماہ تلاوت قرآن ہے، ماہ بہار قرآن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چوتھے امام پورے ماہ رمضان میں 40 مرتبہ قرآن کو ختم کر لیتے تھے، یعنی ہر روز ایک کامل قرآن سے زیادہ آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ دیکھیں امام خمینی کہ جو ہم جیسے ہی ایک انسان تھے، لیکن اپنی اس تمام مصروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود آپ ہر دن 10 پارے کی تلاوت فرماتے تھے۔ بس ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، اور جو بھی اس کو سمجھ کر پڑھے گا قرآن اسے ضرور ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا سب عبادت ہے۔ یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، یہ روحانی مریضوں کے لیے پیغام شفا ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ انسان کے زنگ آلود دلوں سے قساوت، کجروی اور برے خیالات کو ختم کر کے اسے پاک اور پاکیزہ بناتی ہے۔ بس ضرورت ہے اسے سمجھ کر پڑھنے کی۔ پھر دیکھیے قرآن کیا کیا آپ کی زندگی میں کرشمے دکھاتا ہے۔